وہاں تیری دلہن بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے۔ شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ جب کمرے میں داخل ہوئے، ایک حسین و جمیل جو ہے وہ دلہن بیٹھی ہے، جس کے ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی درست ہیں، خوبصورت جو لڑکی ہے وہ موجود ہے۔ آپ ڈر خوف کے مارے بھاگ کر کمرے سے باہر آ گئے۔ جب کمرے سے باہر آئے نا، آپ کا مالک کہتا ہے تجھے کیا ہوا، کیوں کمرے سے واپس آ گیا؟ کہنے لگے تم نے تو کہا تھا وہ بچی معذور ہے، نہ تو ہاتھوں سے پکڑ سکتی ہے، نہ پاؤں سے چل سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، تیرا میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ تو لڑکی صحیح سلامت ہے۔ تو آپ کے مالک کے نے جو کہا نا وہ بات سننے والی ہے، اپنے ایمانوں کو تازہ کیجئے۔ شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات اصل کیا ہے، مجھے وہ بتائی جائے۔ آپ کا مالی کہتا ہے میری بیٹی معذور اس طرح ہے، آج تک اس کی آنکھ نے غیر محرم کی طرف تاکہ دیکھا ہی نہیں ہے، اس کا ہاتھ کسی ناجائز کام کی طرف گیا ہی نہیں، پاؤں سے اس لیے معذور ہے وہ شریعت سے ہٹ کر کبھی میری بیٹی نے کبھی قدم نہیں اٹھایا، کانوں سے اس لیے معذور ہے آج تک غیر شریعت میری بیٹی نے کوئی بات ہی نہیں سنی، اس لیے فرمایا تھا میری بیٹی معذور ہے۔ جب ماں اس طرح کی مل جائے تو باپ اتنا بڑی کامل مل جائے جو ایک سیب کی معافی لینے کے لیے باپ کی خدمت بھی کرنی پڑے، معذور بیٹی کی شادی کے لیے تیار بھی ہو جائے، اس طرح کا باپ ابو صالح جنگی دوست ہو۔ باپ جب اس طرح کا ہونا، بیٹا پھر غوث اعظم جیسا پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا کیسا پیدا ہوتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی غوث اعظم سرکار جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے، جن کی ماں بھی متقیہ ہو، جن کا باپ بھی نیک صالح ہو۔ ایک سیب کی معافی کے لیے اتنی جو ہے وہ مصیبت جھلنی پڑے تو پھر جو بیٹا پیدا ہوتا ہے نا وہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اولیاء اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہم پیار کریں؟ کیونکہ خالق کائنات نے اپنی لعنت کتاب کے اندر ارشاد فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جب ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کر لیتے ہیں، ہم دنیا آخرت کی زندگی میں کو خوشخبریاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم داتا علی حجویری کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی خواجہ اجمیری چلے جاتے ہیں، کبھی گنج شکر کے مزار پہ چلے جاتے ہیں، کبھی حاجی دیوان کی دربار پہ چلے جاتے ہیں، کبھی حضرت ابوالفیض کے مزار پہ چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اولیاء کرام کے مزار ہیں، اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کے مزار ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے ٹکڑوں میں ٹکڑا ہے، ان جگہوں پہ جایا کر، وہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں میں گردش یاد کرتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ، میں گردش یاد کرتا ہوں، بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو، مولا تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں، باوجھ بلند بڑے مولا تیرے بندوں سے پیار، دعوت اس بندے کا جو اولیاء کرام سے پیار کرتا ہے، اللہ والوں سے پیار و محبت کرتا ہے، دعوت اس بندے کا مل کے پڑھیے میں تیرے
میں عرض کر رہا تھا حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. آپ کے مجمع کے اندر ایک روز ایک قاری صاحب نے تلاوت کر دی. تلاوت فرمانے کے بعد حضور سے پاک اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے, اتنے کمالات عطا فرمائے ہیں. ایک آیت کی, ایک تفسیر کی, دو کی, تین, چار, یہاں تک کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے 40 تفاسیر فرما دی. صرف 40 تفسیریں نہیں ایک آیت کی فرمائی. ان کی ہر ایک سند بھی الگ ہے, ہر ایک کی دلیل بھی الگ ہے, ہر ایک دلیل کو تفسیر سے بیان فرما دیا ہے. یہ حضور غوث پاک کے علم کا مقام ہے. آپ نے 90 سال کی عمر پائی. کتنے سال عمر پائی؟ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے 90 سال کی عمر پائی. آپ کے 33 سال ایسے گزرے جو درس و تدریس کی حالت میں گزر گئے اور فتاوی جات جاری کرتے ہوئے گزر گئے. باقی زندگی کا سارا حصہ جو ہے اسی طرح عبادت و ریاضت میں گزر جاتا ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ سیاست جب کلام فرماتے ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے. جب بڑے سے بڑے سخت دل پر حضور وہ سیاست توجہ فرماتے, نظر کرم فرما دیتے, وہ جو سخت دل پتھر جیسا ہوتا ہے وہ خشوع خضوع جیسا ہو جاتا ہے. اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ عاجزی انکساری پیدا کرتا ہے. اس کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عاجزی انکساری پیدا فرما دیتا ہے. اور وہ سیاست سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رمضان مبارک میں دنیا میں تشریف لائے. رمضان کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے. دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. اتنی بڑی بات کی آپ کی, سبحان اللہ. بہت ایسا ہے, مل کے بہت سبحان اللہ. دودھ پیتا بچہ ہو, ابھی پیدا ہوا ہے, رمضان کا وہ بھی اتنا ادب احترام کرتا ہے, دن کے وقت دودھ نہیں پی رہے. یہ مقام ملا ہے تو غوث اعظم کو ملا ہے. دن کے وقت دودھ نہیں پیتے. ایک سال لوگوں کو شک ہو گیا چاند نظر آیا ہے یا نہیں, صبح روزہ ہے یا نہیں. لوگ حضور غوث پاک کے گھر میں آ گئے, حضور غوث پاک کے گھر میں داخل ہو گئے. ان کو پتا تھا ان کا بیٹا جو ہے وہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا. آپ کی والدہ محترمہ سے پوچھا گیا, اے بی جان ہمیں یہ تو بتاؤ آج آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے یا نہیں. انہوں نے کہا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا, آج پہلا روزہ ہے. یہ مقام ملا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا ہے. جب اس طرح کے ولی کامل ہو تو پھر اہل سنت و جماعت جو ہے ان سے پیار بھی کرتے ہیں, ان سے محبت بھی کرتے ہیں. جن کا ہر قدم شریعت کے مطابق چلتا ہے تو ان جیسے اولیاء کرام کی لسٹ کے اندر ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آپ کے ماننے والے آپ کے شہر کے اندر حضرت محدث عبدالوی بھی تشریف فرما ہے, حاجی دیوان نعمت اللہ بھی تشریف فرما ہے. یہ وہی اولیاء کرام ہیں جو غوث اعظم فرماتے ہیں ہر ولی کے قدم پر میرا, ہر قدم پر میرا قدم ہے. جس ولی کی قدم پر میرا قدم نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنا فرمایا نا, اس وقت خواجہ غریب نواز ایک غار کے اندر عبادت کر رہے تھے. آپ نے سارے تسلیم خم کر دیا, سر کو جھکا دیا, عرض کی اے شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر, آپ کا قدم ہماری گردن پہ نہیں بلکہ آپ کا قدم ہمارے سر پہ بھی ہے, آنکھوں پہ بھی ہے. تو ایک بڑی اولیاء کرام کی محبت سینوں میں بسانے والوں, یہ وہی اولیاء کرام ہیں جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ زندگی فرمایا ہے, جن کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے, آخرت میں بھی خوشخبری ہے. حضرت حضور محدث عبدالوی بھی انہی اولیاء کرام میں سے ہے جن کی ساری زندگی کبھی قرآن کا درس دے رہے ہیں, کبھی حدیث کا درس دے رہے ہیں. حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث والتفسیر, آپ کا عرس مبارک اس بروز منگل کو 31 اکتوبر سال کے بعد جو آتا ہے
سالانہ عرس مبارک 31 اکتوبر صبح فجر سے لے کر 3 بجے تک منعقد ہوگا۔ تو آپ احباب اس میں شامل ہو کر ضرور برکات حاصل کریں، کیونکہ ایک ولی کامل وہ ہے جو ساری دنیا سو جاتی تھی، ان کے مسئلے پہ کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ حضرات کے اندر وہ حضرات مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے حضور محدث عبدالوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھا، ہر طرح سے دیکھا ہے۔ کبھی وہ نوافل کی جو ہے وہ سنت میں کھڑے ہیں، کبھی قرآن پڑھا رہے ہیں، کبھی علماء کو حدیث پڑھا رہے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی۔ ایسے اولیاء کرام کی قدر کرنی چاہیے ہمیں۔ آئے اس عرس مبارک کے اندر شامل ہو کر ثواب قرآن حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اگر کتا ہو کر اولیاء کرام کی محبت رکھے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ ہمیں اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دے۔